بچہ شور سے پینک ہو جائے تو پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ذہن میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے جو اس کو ٹریگر کر رہا ہے، آپ کو کسی بہتر پروفیشنل یا تھراپسٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ آج کل کون سے مسائل ہیں جو بچوں میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیئرنگ ہیں؟ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ اسٹیمرنگ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ توتلا ہو کے بولنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خاص طور پہ اسکول میں بچے جا رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ کار کو تار بول رہے ہیں۔ جب تک ہم اپنی کمیوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یہ پرابلم ہمارے اندر رہے گا۔ اچھا مس، اگر بچہ شور سے پینک ہو جائے تو پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ شور سے پینک کیوں ہو رہا ہے بچہ؟ بچے تو سارا دن خود شور کرتے ہیں، بالکل۔ تو یہ کوئی بہت اچھی انڈیکیشن نہیں ہے، ہم۔ کیونکہ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو اس کے گھر میں اس طرح کا وائلنس والا ماحول ہے جس کو شور سن کے وہ ڈر رہا ہے، پہلی بات ہوگی، یا پھر اس کے ذہن میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے جو اس کو ٹریگر کر رہا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں مجھے لگتا ہے ایک تو اپنے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دوسرا آپ کو کسی بہتر پروفیشنل یا تھراپسٹ سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ اس کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کر سکے۔ اوکے، اچھا آٹزم کے علاوہ میم اور اسپیچ ڈیلے کے علاوہ آج کل کون سے مسائل ہیں جو بچوں میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں؟ ہیئرنگ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ اسٹیمرنگ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ توتلا ہو کے بولنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خاص طور پہ اسکول میں بچے جا رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ کار کو تار بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، گاف نہیں بول رہے، کاف نہیں بول رہے، رے نہیں بول رہے، مذاق بھی بہت زیادہ جی بہت زیادہ ہے، اڑایا جاتا ہے، جس وجہ سے نا ان کا کانفیڈنس بہت زیادہ لوز ہوتا ہے۔ یقیناً ایسا ہے۔ اگر کوئی بچہ ایسا ہے یعنی کہ وہ توتلا بولتا ہے تو اس کی جو اسپیچ ہے، جو اس کا اسپیچ کا انداز ہے، اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس میں پریکٹس ہوتی ہے، آپ تھراپسٹ کے پاس لے جائیں گے، وہ اس کو پریکٹس کروائیں گے، اس کو جو آواز نہیں آتی وہ آواز بولنا سکھائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ زبان کے کس حصے سے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے اور کس طرح کی جاتی ہے، ان کو وہ بتائی جائے گی۔ پھر یہ بچے عموماً وہ آواز تو آرام سے نکال لیتے ہیں، پھر جب اسپونٹینیس بولتے ہیں پھر غلطی کر لیتے ہیں، پھر اس میں پریکٹس ہم کراتے ہیں، پھر بائی ٹائم 3 سے 6 مہینے میں وہ چیز ان کی کلیئر ہو جاتی ہے۔ اوکے، تو اس کے لیے کوئی اسپیشل انسٹیٹیوٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں؟ اسپیچ تھراپسٹ آج کل تقریباً سارے بڑے ہسپتال میں اویلیبل ہیں، آپ ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں پہ تھراپسٹ اویلیبل ہوں گے، آپ ان سے جا کے ڈسکس کر لیں اور جو بھی پرابلم ہو وہ اس کو کیٹر کر لیں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اچھا ان کے علاوہ کوئی مسائل ہیں؟ ان کے علاوہ بہت سارے، ہاں میں نے آپ کو جیسے بتایا، ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آٹزم سب سے بڑا فی الحال پاکستان اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے ہم جس چیز کو زیادہ قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں صرف وہی نظر آ رہی ہوتی۔ اگر آپ کے ارد گرد میں کہیں پہ کوئی آٹسٹک بچہ ہے تو یقیناً آپ کے لیے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ جن کے پاس ہیئرنگ سے ریلیٹڈ کوئی بچہ مسائل کا شکار ہے ان کو وہ بہت زیادہ لگتا ہے۔ کچھ بچے اسٹیمرنگ کے ساتھ آتے ہیں، یعنی ہکلا کے بولتے ہیں، وہ بس بولنا چاہتے بے ان کے منہ سے نہیں نکل رہا، زور لگائے جا رہے ہیں بٹ نہیں نکل رہا ان کے منہ سے، ان کو وہ بہت بڑا مسئلہ لگتا ہے۔ اور یہ چیز ایسی ہوتی ہے بعض اوقات ایک گھر کے 2 3 بچوں کو یہی پرابلم ہوتا ہے، اگر والدین میں سے کسی ایک کو ہے تو بچوں میں سے بھی کسی ایک کو ضرور ہوتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ باپ میں یہ مسئلہ ہے نہ ماں میں یہ مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی بچے کو یہ مسائل ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل ہو جاتے ہیں، اور اس کی وہی بات آ جاتی ہے، وجہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ کیوں ہوتی، لیکن چونکہ وہ گھر میں موجود ہوتے ہیں بعض اوقات بچے ان کو دیکھ کے انکانشیسلی فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا اس کی بھی بار بار تھراپی ہوتی ہے؟ اس کی تھراپی بار بار تو میں نہیں کہوں گی، ایک سرٹن ٹائم تک ہوتی ہے جب چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں، عموماً اس چیز کو کم کر دیا جاتا ہے۔ کیا اس چیز کو ہر ایج میں اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ ہر ایج میں اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اب بہتری 0 سے لے کے 100 تک ہو سکتی ہے، مکمل ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، 50% بھی ہو سکتا ہے، 60-70% بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جن لوگوں کو یا جن بچوں کو بولنے میں مسئلہ ہے، آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے خود اپنے طور پر؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کانفیڈنٹ رہنا چاہیے۔ تو بہت کم اب ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، ہم میں سے ہر انسان کوئی بھی مکمل نہیں ہے، کسی کا قد بہت چھوٹا ہوگا، کسی کا قد بہت بڑا ہوگا، کسی کا ویٹ زیادہ ہوگا، کسی کا کم ہوگا، کسی کی رنگت بہت گوری ہے، کسی کی سانولی ہے۔ جب تک ہم اپنی کمیوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے یہ پرابلم ہمارے اندر رہے گا۔ اچھی خاصی گوری لڑکیاں بھی ہیں، ان کو کمپلیکس ہوتا ہے ان کا رنگ اور گورا ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اب یہ کیا ہے، یہ ہمارے ذہن کی پریشانی ہے، اب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ذہن نے ہمیں پریشان کیا۔ اسی طرح سے یہ جتنے بھی مسائل ہیں، پہلی بات یہ اس پہ کانفیڈنٹ رہنا چاہیے، نروس ہو کے یا کنفیوز ہو کے سائٹ پہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ، جب آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو پھر آپ اس کو بہتری کے لیے ٹرائی کریں گے۔ پھر بات یہ آ جاتی ہے آپ کس حد تک ٹرائی کر پاتے ہیں۔ اس میں بھی اپنے آپ کو جج نہیں کرنا چاہیے کہ سارا دن محنت کرنے کے باوجود بھی اگر 100% درست نہیں ہو سکا تو اس پہ بھی بلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہر چیز پہ 100% کنٹرول نہیں دیا، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، ہم اس کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کر سکتے ہیں، پر اس کو بہتر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بنا سکتی ہے۔ تو جب ہم یہ یقین رکھیں گے تو یقیناً ہمارے دل کو بھی تسلی ہوگی اور ہم
اس پہ کوشش کریں گے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, آپ آئیں, اپنا قیمتی ٹائم ہمیں Thank you دیا. so much. ناظرین, آج کا پوڈ کاسٹ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ لوگوں کے مزید جو سوالات ہوگے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی میزبان فارحہ بٹ کو دے اجازت. اللہ نگہبان.